سوال ہو رہا ہے قومی سلامتی اور آئین میں ترمیم کا تعلق. ہم بات کر رہے ہیں اب صوبائی خود مختاری کی. مہرین انور راجہ، صوبائی خود مختاری کا بظاہر اس پہ کافی حد تک اتفاق ہو گیا ہے اور صوبوں کو بھی ان کے کچھ حقوق ملیں گے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنا صوبوں کو حقوق دیں گے یا ان کو زیادہ خود مختاری دیں گے تو اس سے وہ وفاق جو ہے کمزور ہوگا. تو آپ کی حکومت اور جماعت کی کیا پوزیشن ہے اس میں؟ دیکھیے، بہت عرصے کے بعد این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ مکمل ہو سکا اور وجود میں آیا، اور اب انشاءاللہ وہ کام بھی شروع ہو جائے گا. ہماری حکومت کا خیال تو یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ پروونشل اٹانومی کو دینا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے اور پروونسز کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے اور جو تمام آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر انریسٹ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ صوبوں کو حقوق نہیں دیے جا سکے. اب میرے خیال میں جو ترامیم آ رہی ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج آ رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسی مانیٹرنگ کوئی سسٹم بھی ہوگا اس میں. اور میں سمجھتی ہوں ہے کہ ایئرلی یا کوارٹرلی جو بھی این ایف سی پہ کام ہو وہ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، پروونشل اسمبلیز میں پیش کیا جائے تاکہ اس کی خاص مانیٹرنگ ہو سکے. اور جہاں تک پروونشل اٹانومی کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جب تک صوبوں کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، سینٹر کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انریسٹ رہے گی، اور جب انریسٹ رہے گی تو میں نہیں سمجھتی کہ فیڈریشن کی مضبوطی کا کوئی یہ اچھی چیز ہوگی. میں سمجھتی ہوں ایک چیز ایڈ صرف کرنا چاہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں یہ جو نام کی بھی ایک چیز چل رہی ہے پختونخوا کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نواز بھی اس پہ کچھ ڈیسائیڈ کر رہی ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ وہ بھی جلد حل ہو جائے گی. اور اگر ایک صوبہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی میجورٹی ڈیمانڈ ہے، تو وہ ہمیں ماننی چاہیے. ویسے احسن اقبال صاحب، نام کی بات آئی، آج بابر اعوان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ شاید اتفاق ہو گیا اور کل دستخط ہو رہے ہیں اس ڈرافٹ پہ. آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں؟ انشاءاللہ تقریباً ہم حتمی طور پر قریب پہنچ گئے ہیں، اور کل صبح میٹنگز ہیں اے این پی کی اور پی ایم ایل این کی، اپنی اپنی پارٹیز کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر کل بھی ہیں. جی صبح ہیں. تو کل شام تک میں امید کرتا ہوں کہ کل شام کو جو حتمی پیکج ہے اس پر کمیٹی کے ممبران دستخط کر دیں گے اور پرسوں یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو سکے. ٹھیک ہے. اعجاز الحق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں فوج کی کوئی دلچسپی نہیں ہے آئین میں کیا ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ کوئی ان پٹ نہیں ہے؟ بیکاز ہمیں یہ معلوم ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت بڑی جج ایڈوکیٹ جنرل جیک برانچ ہے، جہاں پہ ہر قسم کی پی سی او دستاویزات تیار ہوتی رہی ہے، مارشل آرڈرز بھی تیار ہوتے رہے. تو اب جو آئینی پیکج بن رہا ہے اس میں صوبائی خود مختاری کا جب ذکر آتا ہے تو ایک کنسرن یہ بھی ہوتا ہے جب وسائل اس طریقے سے تقسیم ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ فوج بھی ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوج بالکل لا تعلق ہے اس مسئلے سے، یا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو نبھا رہی ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی چیز اس پیکج میں مجھے نظر نہیں آئی جس سے کہ آرمی کا کوئی کنسرن ہونا چاہیے. یا تو کوئی ہوتا کہ ڈیفنس کی اسپینڈنگز میں کوئی کمی آ رہی ہے، یا یہ ہوتا کہ جناب وزیر اعظم کے بجائے صدر تعیناتی کر رہے ہیں تو کوئی فرق پڑے گا ان کو. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے. اگر کوئی کنسرن اس پیکج میں مجھے نظر آ رہا ہے چھوٹا موٹا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ترمیم آ رہی ہے کہ آپ ڈسکریشنری پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے لے کر اداروں کو دے رہے ہیں، تو وہ جوڈیشل جو ترمیم آ رہی ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، اس میں کچھ ریزرویشنز ابھی تک نظر آئی ہیں. کچھ بار کے اراکین نے کچھ کی ہیں، کوئی سپریم کورٹ بار کے اراکین نے کی ہیں، جو ابھی حال ہی میں پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف ان کو ملنے کے لیے. ہم بات کریں قومی سلامتی کی، اس حوالے سے یہ بتائیں کہ اب جو یہ ترمیم ہوگی تو کیا اس سے وزارت دفاع یا وزیر دفاع جو کابینہ میں فوج کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اس کے اختیارات بہتر ہوں گے، یا وزارت دفاع بہتر طور پہ سروسز کے چیفز کو اپنے انڈر رکھ سکے گی؟ دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں جب بہتری کی طرف جائیں گی، جو آئینی ترمیم بہتری کی طرف جائے گی جب گورننس بہتر ہوگی، جب انسٹیٹیوشنز آزاد ہوں گے. دیکھیں ابھی گورننس تو انڈیا میں بھی بہتر نہیں، لیکن وہاں پہ یہ شرط نہیں لگی. مہرین آپ بتائیں کہ یہ وزارت دفاع کے حوالے سے کافی بحث ہوتی رہی، بات ہوتی رہی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ میں اب جب اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے وہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں، آرمی چیف کی بڑی بڑی تصویریں چھپ رہی ہیں، وزیر دفاع وہاں پہ ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے. تو کیا اس آئینی ترمیم سے سیاسی حکومت جو ہے سویلین کنٹرول افواج پاکستان پہ وہ رکھ سکے جو آئین کا تقاضا ہے، رکھ سکے گی؟
دیکھیے جہاں تک کوئی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے یا فوج سے ریلیٹڈ ہوتے تو کوئی جیسے آپ نے کہا کہ نمائندہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، کون ہے وہ نمائندہ؟ ڈیفینس منسٹر کی تو وہ بات امریکہ کیوں نہیں گیا ابھی؟ تو جہاں تک آپ نے ترامیم کے حوالے سے بات کی تو اگر کوئی ایسی کنسرن ہوتی تو وہ بتائی جاتی، مگر ایسی کوئی کنسرن میں نہیں سمجھتی ہے. اور پارلیمنٹیرینز جو وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے خود بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے وہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے خود کیا ہوگا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو چیف آف آرمی اسٹاف خود گئے ہوئے ہیں، فارن منسٹر وہاں پہ موجود ہیں اور باقی نمائندگان موجود ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ویل ریپرزینٹڈ ہے اور انشاءاللہ جو اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے گئے ہیں اس دفعہ وہ ضرور رکھ سکیں گے اور منوا سکیں گے. حسن اقبال صاحب، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وزیر دفاع وہاں پہ ہے ہی نہیں اور آرمی چیف وہاں پہ ایک قسم کا پریکٹیکلی لیڈ کر رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے یہاں کوئی پرفیکٹ ابھی سچویشن تو نہیں ہے، آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. اور یہ جو ایک لانگ آپ کا میں ایک سوال تھا صوبائی خود مختاری کا، اس سے فیڈریشن کمزور تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے دو چیزوں سے. ایک بنیادی طور پر آپس کا اعتماد ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس اعتماد کی کیا ہے، اور دوسرے پھر یہ اختیارات وغیرہ یہ اب آتے ہیں، ان سب کا محور یہ اعتماد ہے. آپ کبھی بھی اختیارات کے ذریعے گھر کو یا ایک ملک کو اس کے حساب سے نہیں چلا سکتے. کوئی ایک خاندان ہے، اس کا نظام بھی اعتماد اگر سٹرونگ ہوگا تو اتنا خاندان مضبوط ہوگا. تو یہ جو صوبائی خود مختاری کا جو معاملہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے. جب آپ کے پاس 35-36 سال ڈکٹیٹرشپ رہی تو اس کے رد عمل میں چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی زیادہ بڑھا اور ان کے مطالبات زیادہ کبھی ہو گئے یا بہت انٹینسٹی آ گئی اس کے اندر. ایسے اقبال صاحب بات ہو رہی ہے صوبائی خود مختاری کی، اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ دفاع، کرنسی، خارجہ اور ایک اور شعبہ جو ہے وہ وفاق کے پاس رہے. شیخ مجیب کا کیا قصور تھا؟ اس نے بھی تو یہی لیکن یہ دیکھیں نا، مطالبہ کرنے میں یا ڈیمانڈ کرنے میں تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن جو پیکج ہے وہ پاکستان کا جو بیسک سٹرکچر ہے فیڈریشن کا اس کے اندر ہے. اب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ فوج کا اور وزارت دفاع کا رول. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک آپ ٹیکنیکل لیول پہ اختیارات کی تقسیم کر سکتے ہیں اور ایک عملی تقاضے ہیں. عملی تقاضوں میں آپ کی اپنی کیپیسٹی اور آپ کی اپنی مورل لیجٹیمیسی اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ایک امبیلنس سول اور فوجی اداروں کا ہو گیا ماشاء اللہ کے طویل تواتر کی وجہ سے، تو سول اداروں کی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے کیپیسٹی کا ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقاضا ہے آج کے حالات کا اور جمہوریت کا بھی کہ ہم سیکیورٹی کے معاملات میں جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ اپنی کیپیسٹی کو بہتر کریں، اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تاکہ ان کے پاس ایک مورل لیجٹیمیسی بھی ہے. اور جب ان کے پاس وہ مورل لیجٹیمیسی ہوگی، کیپیسٹی بہتر ہوگی، تو اس ویکیوم میں وہ پھر اپنا جو رائٹفل رول ہے اور جو اپنا ان کا لیجٹیمیٹ رول ہے اس کو پلے کر سکتے ہیں. جی، لیجٹیمیٹ رول کی بات کریں، ہم گفتگو جاری رکھیں گے حسن اقبال صاحب ایک مختصر بریک کے بعد. اور جب واپس آئیں گے پھر ہم بات کریں گے آرٹیکل 6 کی، یعنی غداری سے متعلق مقدمے کی، ان لوگوں کے خلاف جو آئین کو توڑتے ہیں. یہ بات بھی ہو رہی ہے آئین کے اس مجوزہ پیکج میں. ایک مختصر بریک کے بعد.